افضل بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں لالٹن تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی کی حالت میں شیر سنگھ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے لالٹن دیوار کے ساتھ لٹکا دی اور کرلی پر ایک پاؤں رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شیر سنگھ بدترین سزا کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن افضل کی خاموشی اس کے لیے صبر آزما تھی۔ بالآخر افضل بولا، تو پرسوں بھی تم ہی ہماری دیوار پھاند کر اندر آئے تھے۔ اگر میں دیوار پر اکھڑی ہوئی مٹی اور نیچے دونوں طرف پاؤں کے نشان نہ دیکھتا تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ اس دن شاید پھاٹک کی کنڈی میں تالا دیکھ کر تم واپس چلے گئے تھے۔ میں نے کل رات تالا اتار لیا لیکن کل تم نہ آئے۔ میں سمجھ گیا تھا، چور ایک رات جاگنے کے بعد اگلی رات کو آرام کرتا ہے۔ مجھے یقین تھا تم آج ضرور آؤ گے، لیکن مجھے تم پر رحم آتا ہے۔ گھوڑ دوڑ میں ہار جانا اس قدر شرمناک بات نہ تھی کہ تم چوری پر اتر آتے۔ تمہاری صورت چوروں جیسی نہیں۔ اگر آج تم چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو کل کسی کے گھر ڈاکہ ڈالتے، اس کے بعد کسی کو قتل کرتے اور کسی دن تمہیں پھانسی پر لٹکا ہوا تمہاری ماں دیکھتی۔ شیر سنگھ تمہارا باپ ہمارا دشمن ہے، لیکن وہ بہادر ہے اور ایک بہادر آدمی یہ سننا پسند نہیں کرے گا کہ اس کا بیٹا چور ہے۔ الفاظ کے یہ میٹھے مگر جگردوش نشتر شیر سنگھ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس نے کہا، افضل اب باتوں سے اپنے دل کی بڑاس نہ نکالو۔ دروازے کے پاس میری لاٹھی پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا لو۔ اب اگر تم مجھے مار بھی ڈالو تو پولیس والے تمہیں نہیں پکڑیں گے۔ میں تمہارا چور ہوں۔ اگر تم میں لاٹھی اٹھانے کی ہمت نہیں تو اپنے آدمیوں کو بلاؤ۔ تمہاری آواز سن کر سارا گاؤں جمع ہو جائے گا، اور اگر میرا باپو مجھے اس حالت میں دیکھ لے تو وہ بھی یہی کہے گا، اس نے میرے منہ پر سیاہی ملی ہے، اسے مار ڈالو۔ افضل نے کہا، آہستہ بات کرو، سامنے برآمدے میں میرے بھائی اور نوکر سو رہے ہیں، تو تم مجھے ترسا ترسا کر مارنا چاہتے ہو۔ اگر تم انہیں نہیں بلاؤ گے تو میں انہیں آواز دوں گا۔ افضل نے کہا، شیر سنگھ تم میرے ہاتھ دیکھ چکے ہو، میں آسانی سے تمہارا گلا گھونٹ سکتا ہوں۔ میری مرضی کے بغیر تمہیں آواز تمہارے ہونٹوں سے باہر نکالنے کی اجازت بھی نہیں۔ افضل نے یہ الفاظ کچھ اس انداز میں کہے کہ شیر سنگھ نے اپنے جسم پر ایک کنپن محسوس کی۔ دونوں تھوڑی دیر خاموشی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ افضل اچانک تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں گھوڑی کی زین اور لگام تھی۔ اس نے اطمینان سے گھوڑی کی پیٹھ پر زین رکھ کر اسے لگام لگا دی اور پھر زین کستے ہوئے بولا، شیر سنگھ تم نے کسی آدمی کو پھانسی پر لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن بھائی کے ساتھ جا کر دلاور علی ڈاکو کی لاش دیکھی تھی۔ پھانسی کے بعد اس کی زبان منہ سے بالشت بھر باہر آ چکی تھی، اس کی آنکھیں بھی باہر آ چکی تھیں اور اس کی گردن، توبہ توبہ! میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں ڈرا، لیکن اسے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلے چوری کرنے کے جرم میں 1 سال کے لیے قید ہوا تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ ڈاکو بن گیا، پھر اسے 7 سال کی سزا ہوئی۔ دوسری بار رہا ہونے کے بعد اس کا دل بڑھ چکا تھا، اس نے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا، پھر اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔ افضل زین کسنے کے بعد گھوڑی کا رسہ کھول کر اس کی گردن کے ساتھ لپیٹ رہا تھا۔ شیر سنگھ نے کہا، تم تھانے جا رہے ہو؟ افضل نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ دلاور علی کی طرح تمہاری گردن بھی کسی دن پھانسی کے پھندے تک پہنچ جائے۔ میں نے اس کی ماں اور بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ماں باپ کو اسی طرح روتا ہوا دیکھوں۔ میرے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ میں تمہارے دونوں بازو توڑ ڈالوں تاکہ تم پھر کسی کی دیوار نہ پھاند سکو۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اگلے مہینے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ شیر سنگھ اگر میں تمہیں آج چھوڑ دوں تو تم پھر بھی چوری کرو گے؟ شیر سنگھ کی خاموشی پر افضل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا؟ ٹھہرو، یہ کہتے ہوئے اس نے افضل کے ہاتھ پاؤں زنجیر اور پگڑی کی گرفت سے آزاد کر دیے۔ شیر سنگھ حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ افضل نے کہا، اٹھو۔ وہ غیر ارادی طور پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ افضل نے پھر کہا، تم اس گھوڑی کے لیے آئے تھے، اب یہ تمہاری ہے، اب تم اس پر سوار ہو کر جاؤ گے، لیکن اس شرط پر کہ یہ گھوڑی تم اپنے پاس رکھو گے، کسی ڈاکو کے حوالے نہیں کرو گے۔
شیر سنگھ کو یقین تھا کہ اب اچانک افضل ایک کہکہ لگائے گا اور اس کی چھاتی پر چڑھ جائے گا۔ افضل نے کہا، تم سوچ رہے ہو کہ جب تم باہر نکلو گے تو میرے آدمی تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تم شاید یہ بھی سوچتے ہوگے کہ ابا کی اجازت کے بغیر میں تمہیں یہ گولی نہیں دے سکتا۔ تم بہت بے وقوف ہو شیر سنگھ، یہ گولی میری ہے اور میں تم جیسے نوجوان کو پھانسی سے بچانے کے لیے گولی دے سکتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ میں نے اسے تمہارے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ اپنی پگڑی باندھو اور میرے ساتھ آؤ، صبح ہونے والی ہے، جلدی کرو۔ شیر سنگھ جلدی سے پگڑی اپنے سر پر لپیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ افضل نے ایک ہاتھ سے گھوڑی کی باگھ پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے شیر سنگھ کا بازو پکڑ کر باہر نکل آیا۔ بارش کا زور اسی طرح تھا اور صحن پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر افضل نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور کہا، دروازہ کھولو۔ شیر سنگھ نے قدرے تذبذب کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ پھاٹک سے باہر نکل کر افضل نے گھوڑی کی باگھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو اب سوار ہو جاؤ۔ بجلی چمکی۔ شیر سنگھ نے افضل کا چہرہ دیکھا، مسکراتا ہوا دل فریب چہرہ۔ اس کے توہمات مٹ چکے تھے۔ افضل سچ مچ؟ شیر سنگھ کی آواز اس کے حلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ افضل کے پاؤں پر گر پڑا۔ وہ سسکیاں لے رہا تھا اور رو رہا تھا ایک بچے کی طرح۔ افضل، مجھے معاف کر دو۔ نہیں نہیں، مجھے مار ڈالو، مجھے مار ڈالو۔ افضل نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں شیر سنگھ، اور اس کے ثبوت میں نے تمہیں گولی دے دی ہے۔ بھگوان کے لیے اس گولی کا نام نہ لو۔ اس سے پہلے میں انسان نہیں تھا، لیکن حیوان بھی نہیں ہوں۔ مجھے اس بدمعاش نے ورگلایا تھا۔ وہ روز میرے پاس آتا تھا۔ افضل نے پوچھا، کون ہے وہ؟ امر سنگھ ڈاکو۔ کہاں ہے وہ؟ وہ ہماری حویلی کے دروازے پر میرا انتظار کر رہا ہے۔ افضل نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر شیر سنگھ افضل کے جواب کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا۔ افضل نے گھوڑی کو پھر استبل پر باندھ دیا اور پانی میں بھیگے ہوئے کپڑے بدل کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ وہ اونگ رہا تھا کہ گاؤں کے دوسرے سرے پر لوگوں کی چیخو پکار سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ اب بہت سے آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب افضل شیر سنگھ کی حویلی کے قریب پہنچا تو اسے چودھری رمضان واپس آتا ہوا ملا۔ افضل نے سوال کیا، کیا ہوا چودھری؟ حد ہو گئی، رمضان نے جواب دیا۔ کیا ہوا آخر؟ چودھری افضل، اندر سنگھ کے لڑکے نے حد کر دی۔ ارے بتاؤ بھی، تم پار والے امر سنگھ ڈاکو کا نام سنا ہے؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ شیر سنگھ نے اس کے دونوں بازو توڑ دیے ہیں۔ سچ؟ خدا کی قسم، شیر سنگھ سورما ہے۔ پتہ ہے اس نے امر سنگھ کے بازو کس طرح توڑے ہیں؟ کس طرح؟ مروڑ کر۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کی جان چھڑائی ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا۔ اس نے کچھ دنوں سے اندر سنگھ کے گھر میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی واردات ضرور ہوگی، لیکن اب وہ گاؤں کا رخ نہیں کرے گا۔ رمضان اور افضل باتیں کر رہے تھے کہ شیر سنگھ کی حویلی میں پھر شور سنائی دیا۔ افضل نے کہا، اب کیا ہوا؟ رمضان نے جواب دیا، اب لوگ یوں ہی شور مچا رہے ہیں۔ امر سنگھ تو بازو توڑوا کر جا چکا ہے۔ نہیں، شاید کسی کو مار پڑ رہی ہے۔ رمضان نے کہا، نہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ چلو، مجھے تو بارش سے سردی لگ رہی ہے۔ افضل اور رمضان وہاں سے کھسکنے کو تھے کہ کاکو اسائی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کیا ہے کاکو؟ اس نے جواب دیا، چودھری جی، مزہ آ گیا۔ سالہ ہری سنگھ بھی کیا یاد کرے گا۔ آخر ہوا کیا؟ شیر سنگھ نے ہری سنگھ کے سر پر گن کر 20 جوتے مارے ہیں۔ ارے وہ کیوں؟ پتہ نہیں، اس کی قسمت ہی ایسی ہے۔ لوگ اس کی حویلی میں جمع ہو رہے تھے، وہ بھی معتبری دکھانے کے لیے وہاں آ گیا۔ شیر سنگھ کو اس کی شکل دیکھتے ہی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، ہریا، آؤ تمہیں 20 روپے دوں۔ یہ کہتے ہی اس نے جوتا اتار لیا اور ہری سنگھ کو بالوں سے پکڑ کر کیچڑ میں بٹھا لیا۔ اس نے بتیرا شور مچایا۔ لوگوں نے بھی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے 20 جوتے لگا کر ہی چھوڑا، اور خدا کی قسم، بارش اور کیچڑ کی وجہ سے اس کے جوتے کا وزن 2 سیر سے کم نہ تھا۔ جو کچھ افضل کی حویلی میں ہوا تھا، اس کا 2 آدمیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا، لیکن شیر سنگھ کے ہاتھوں علاقے کے مشہور و معروف ڈاکو کا پٹنا اور ہری سنگھ کا جوتے کھانا گاؤں کے لوگوں کے لیے معمولی واقعات نہ تھے۔ ایسے حادثات کے بعد گاؤں کے لوگ بھگت رام کی دکان یا چودھری رحمت علی کی حویلی کے سامنے بوڑ کے درخت کے نیچے جمع ہو کر تبصرے اور قیاسرائیاں کیا کرتے تھے۔ کوئی درخت کے نیچے چبوترے پر اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتا اور کوئی اپنی چارپائی اٹھا لاتا۔ سردیوں کے دنوں میں ایسی محفلیں سائیں اللہ رکھا کے تکیے پر منعقد ہوتی تھیں۔
गांव की हर महफिल इस्माइल के बगैर नामुकम्मल समझी जाती थी। अगर वो खामोश आ जाता तो लोग समझते इसे कोई नई तदबीर सूझ रही है, और जब वो अचानक गर्दन उठाकर किसी की तरफ देखकर मुस्कुराता तो लोग समझ जाते अब इसकी शामत आने वाली है। इधर उसकी ज़ुबान हिलती, उधर लोग कह के बुलंद करते। लक्ष्मण सिंह को ज़रा ऊंचा सुनाई देता था। वो आम तौर पर उसके करीब बैठता, लेकिन उसके बावजूद जब कभी इस्माइल की आवाज़ उसके कानों तक ना पहुंचती तो वो भी कहका लगाने में दरेग ना करता। जब लोग खामोश हो जाते तो वो किसी से सरगोशी के अंदाज में कहता, क्या कहा इस्माइल ने। लोग उसे बुलंद आवाज़ में समझाते और उसे दूसरा कहका लगाना पड़ता। इस्माइल गांव के लिए एक दायमी मुस्कुराहट और एक मुसलसल कहका था, लेकिन चौधरी रमज़ान उससे बेहद नाला था। जब इस्माइल को कोई बात ना सूझती तो उसकी तवज्जो चौधरी पर मबजूल हो जाती। वो ऐसे मौक़ों पर इंतहाई दानिशमंदी से काम लेता, लेकिन उसके मुंह से जो भी बात निकलती इस्माइल इसे अहले महफिल के कहकों का मौजू बना देता। बहरहाल चौधरी रमज़ान ने अपने दिल में अहद किया कि वो इस्माइल के करीब नहीं बैठेगा, लेकिन लोगों के कहके इसके लिए सब्र आज़मा साबित होते थे और वो इसे अपने इरादों के ख़िलाफ़ घर से निकलकर महफिल में शरीक होना पड़ता था। कभी कभी वो घर पे बैठकर हुक्के से दिल बहलाने की कोशिश करता, लेकिन लोग अपनी महफिल में उसकी कमी महसूस करते और कोई ना कोई उसे बुलाने के लिए आ जाता। आज अगर बारिश का ज़ोर ना होता तो गांव के बड़े बड़े बूढ़े और नौजवान यकीनन बुढ़ के नीचे इकट्ठे होते और इस्माइल अपने मखसूस अंदाज में ये मामला हल करता कि शेर सिंह ने हरी सिंह के सर पर 20 जूते क्यों मारे। रमज़ान और काको किसी न किसी बहाने हरी सिंह को उठाकर महफिल में ले आते, लेकिन बारिश जो सुबह के वक्त कदरे कम थी अब फिर ज़ोरों पर थी। गांव के हर एक जोहड़ का पानी बुढ़ के दरख्त के नीचे मिट्टी के चबूतरे तक और दूसरे जोहड़ का पानी ईसाइयों के घरों तक पहुंच चुका था। चौधरी रमज़ान का सहन पानी में डूबा हुआ था। उसकी हवेली के गिर्द दीवार गिर गई थी और उसका एक बैंसा नीचे दब गया था और वो चिल्ला रहा था कि लक्ष्मण सिंह और इसके साथी दीवार के पीछे से धक्का देकर गिरा गए हैं। लोगों को अपने घरों और खेतों की फिक्र थी, इसलिए वो सब किसी न किसी मसरूफियत में थे। सिर्फ 8-10 आदमी मुआशियों वाली हवेली के बरामदे में इस्माइल के गिर्द जमा थे। बारिश की रफ्तार के साथ सैलाब का ख़तरा बढ़ चुका था। इस्माइल हस्बे मामूल कह के लगा रहा था। आज उसके साथ अफजल भी हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी की वजह कुछ और थी। चौधरी रहमत अली सर पर छतरी ताने घर की डेवड़ी से निकलकर बरामदे में दाखिल हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर सैलाब के पानी ने खेतों का रुख कर लिया तो मकई और माश की फसल तबाह हो जाएगी। जाओ देखो कोई नाले का बंद ही ना तोड़ दे। गुलाम हैदर ने कहा, मैं अभी चक्कर लगा कर आया हूँ। चौधरी रमज़ान शोर मचाता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। सहन में उसका पाँव फिसला और कीचड़ में लथपथ हो गया। इस्माइल ने कहका लगाया, बाकी सब इसकी तकलीद में थे। चौधरी रहमत अली ने इन्हें डांटते हुए कहा, बहुत बेशरम हो तुम्हें बड़ों का ज़रा भी लिहाज नहीं। चौधरी रमज़ान ने उठकर आगे बढ़ते हुए कहा, चौधरी जी ये यहाँ बैठे दांत निकाल रहे हैं और इंदर सिंह अपने मोहल्ले के सारे आदमियों को लेकर नाले का बंद तोड़ने जा रहा है। मैंने उसकी बातें सुनी हैं। वो लड़ाई के लिए तैयार होकर गए हैं और उसके साथ दूसरे गांव के 6-7 बदमाश भी हैं। चौधरी जी अगर उन्हें ना रोका गया तो आपके साथ मेरी फसल भी बर्बाद हो जाएगी। रहमत अली ने कहा, अच्छा इंदर सिंह शरारत से बाज नहीं आता। पिछले साल इन्होंने अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए बंद नहीं लगाया था। अब पानी आ गया है तो वो ये चाहते हैं कि उनके साथ हमारी फसल भी बर्बाद हो जाए। रमज़ान ने कहा, इनका ख्याल है अगर आपका बंद तोड़ दिया जाए तो उनके खेतों की तरफ नाले का पानी ज़ोर कम हो जाएगा। आज गांव के तमाम सिख उसके साथ हैं और वो सब शराब में मस्त हैं। इनके पास लाठियाँ और बर्छियाँ हैं और वो शायद पिस्तौल भी लेकर आएंगे। हमने कई बार उनकी बहादुरी देखी है। गुलाम हैदर, जाओ नूर मोहम्मद और अली मोहम्मद को खबर दो और इस्माइल तुम बाकी आदमियों को बुला लाओ। नूर मोहम्मद और अली मोहम्मद चौधरी रहमत अली के छोटे भाई थे। उनकी हवेलियाँ और रहायशी मकानात गाँव से बाहर थे। नूर मोहम्मद के 5 और अली मोहम्मद के 3 बेटे थे। आन की आन चौधरी रहमत अली की हवेली के अंदर 25 आदमी जमा हो गए। चौधरी रमज़ान ऐसे मामलात में बहुत ज़्यादा मुबालगाराई से काम लिया करता था, लेकिन इंदर सिंह के मोहल्ले से आने वाले चंद और आदमियों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि आज इंदर सिंह की नीयत ठीक नहीं है।
गांव से बाहर बरसाती नाले के किनारे फरीकीन एक दूसरे के सामने कुदालें, लाठियां और बर्छियां उठाए खड़े थे। मुसालियाना गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी थी। इंदर सिंह बंद तोड़ने पर बाजिद था। गांव के 5-6 सिखों के सिवा बाकी सब चौधरी रहमत अली की तरफदारी का ऐलान कर चुके थे। बाकी सब इंदर सिंह के साथ थे। पड़ोस के गांव के 6 नौजवान भी इसके साथ थे, लेकिन इंदर सिंह का बेटा शेर सिंह, जिसे वो मुद्दत से इस दिन के लिए तैयार कर रहा था, कहीं गायब था। उसके साथी दूसरी तरफ अफजल को देख कर घबराते थे और वो इन्हें तसल्ली दे रहा था कि अफजल के लिए शेर सिंह काफ़ी है, वो आ ही रहा होगा। चौधरी रमज़ान ने ज़ुबानी जंग में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन जब फरीकीन जिस्मानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने के लिए बेकरारी ज़ाहिर करने लगे तो इधर उधर देख कर वो नाले के किनारे सरकंडों और झाड़ियों में छुप गया। फरीकीन के दरमियान हद फासिल कम हो रही थी और करीब था कि वो एक दूसरे पर पिल पड़े। अचानक शेर सिंह झाड़ियों की आड़ से नमूदार हुआ और उनके दरमियान खड़ा होकर चिल्लाया, ठहरो ठहरो, ये लड़ाई नहीं होगी। लोगों पर एक लम्हा के लिए सुकूत तारी हो गया। शेर सिंह ने अपने बाग की तरफ तवज्जो देकर कहा, बापू, मैंने घर में आपको मना किया था। जब आपने मेरी बात ना मानी तो मैं इन लोगों के आने से पहले बांध की हिफाजत के लिए यहाँ चला आया। इंदर सिंह का दूसरा लड़का चिल्लाया, बापू, शेर सिंह का दिमाग ख़राब हो गया है। शेर सिंह ने कहा, कल तक मेरा दिमाग ख़राब था, लेकिन आज नहीं। तुम मेरे दूध के भाई हो, लेकिन अफजल मेरा धर्म का भाई है। जो लाठी अफजल की तरफ उठेगी, मैं उसे अपने सर पर रोकूंगा। इंदर सिंह गुस्से से कांपता और गालियां देता हुआ आगे बढ़ा और उसने शेर सिंह को एक लाठी मारी। लाठी शेर सिंह की रान पर लगी, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़ा रहा। इंदर सिंह ने दूसरी लाठी उठाई, लेकिन इतनी देर में अफजल ने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया। इंदर सिंह इसकी आहनी गिरफ्त में बेबस होकर रह गया। शेर सिंह ने कहा, अफजल, ये मेरा बाप है, तुम उसके हाथ ना पकड़ो, इसे अपना गुस्सा निकाल लेने दो। छोड़ दो अफजल, बाप की लाठियों से कोई नहीं मरता। अफजल ने कदरे तजब्जुब के आलम में इंदर सिंह का बाजू छोड़ दिया। इंदर सिंह ने दोबारा लाठी उठाई, लेकिन उसका सारा जिस्म कांप रहा था। बेटे ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके आगे सर झुका दिया और बाप के हाथों लाठी गिर पड़ी। एक लम्हा इधर उधर देखने के बाद इंदर सिंह गांव की तरफ चल दिया। उसकी रफ्तार हर कदम पर तेज़ हो रही थी, यहाँ तक कि वो भाग गया। इंदर सिंह के दोनों छोटे बेटे अपने आंसू पोंछते हुए इसके पीछे हो लिए। अफजल ने कहा, शेर सिंह, जाओ अपने बाप को तसल्ली दो। शेर सिंह ने पगड़ी अपने सर पर रख ली और चुपके से गांव की तरफ चल दिया। वो लोग जो इंदर सिंह की हिमायत पर लड़ने के लिए आए थे, हैरान और शशदर रह गए। चौधरी रहमत अली आगे बढ़कर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ, देखो भाई, खुदा की ये मर्ज़ी ना थी कि हमारे दरमियान लड़ाई हो, इसमें सबकी भलाई है। हमने पिछले साल बांध दिया था, तुम आराम से घरों में बैठे रहो। अब अगर तुम्हारे खेतों में पानी चढ़ आया तो ये हमारा कसूर नहीं। अब अगर बंद तोड़ दिया जाए तो हमारा नुकसान ज़रूर होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा भी नुकसान ना हो और तुम भी बच जाओ। इस वक्त यहाँ 60 आदमी हैं। अगर तुम सब मिलकर हिम्मत करो तो तुम्हारे खेतों को बचाना मुश्किल नहीं। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। अगर अभी भी बांध दिया जाए तो थोड़ी देर में खेतों से पानी उतर जाएगा और फसल बच जाएगी। तुम काम शुरू कर दो, मैं जाकर गांव के बाकी आदमियों को घरों से निकालता हूँ। लोग हैरान थे कि ये बात इनसे पहले क्यों ना कही गई। थोड़ी देर में वो पूरे जोशो खरोश के साथ मिट्टी का बंद तैयार कर रहे थे। पड़ोस के गांव से भी लोग आने लगे और वो जो 6 आदमी लड़ाई के लिए आए थे, इंदर सिंह की मदद के लिए भागते हुए अपने गांव में पहुंचे। 10 आदमी लेकर आ गए। शाम से कुछ देर पहले बंद तैयार हो चुका था और बारिश थम चुकी थी, लेकिन इस दौरान में चौधरी रमज़ान का कुछ पता ना था। बंद बांधने के बाद लोगों को एक और मशगला हाथ आ गया। किसी को पानी से भरे हुए खेत में एक मछली तैरती नजर आई और उसने शोर मचा दिया। लोग लाठियां उठाकर मछली के पीछे हो लिए। मछली काफ़ी बड़ी थी और पानी की गहराई कम थी। लोग शोर मचा रहे थे, मारो, पकड़ो, घेर लो, गहरे पानी में ना जाने दो। बिल आखिर लोगों ने मछली को लाठियों की ज़रबों से निडाल करके पकड़ लिया। अब ये फैसला करना मुश्किल था कि इसे कौन ले जाए। बिल आखिर थोड़ी सी तकरार के बाद लोगों ने इस बात का फैसला इस्माइल के सुपुर्द कर दिया। इस्माइल ने कहा, देखो भाई, अगर तुम में से कोई ये बता दे कि इस वक्त चौधरी रमज़ान कहाँ है तो मछली उसकी। अब चौधरी रमज़ान की किसी को खबर ना थी। लोगों ने इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए, लेकिन इस्माइल सबके दावे रद्द करने के बाद बोला। लक्ष्मण सिंह ने कहा, देखो इस्माइल, हमें पता है कि तुम ये मछली नहीं छोड़ोगे। अच्छा बताओ, कहाँ है चौधरी
رمضان۔ اسماعیل ہنستے ہوئے بولا، جب ہم لڑنے کے لیے تیار تھے تو وہ ادھر سرکنڈوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ جب اندر سنگھ نے شیر سنگھ کو لاٹھی ماری تھی تو اس نے سمجھا کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ وہ جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا اس گنے کے کھیت میں پہنچا اور پھر ہماری مکئی کے کھیت سے گزر کر لال سنگھ کے گنے کے کھیتوں میں سے گزرتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ لیکن اتنی دیر میں ابا جی بند بندھوانے کے لیے گاؤں سے باقی آدمی لے کر آ رہے تھے۔ اس نے ان کا شور سن کر یہ خیال کیا کہ اس کی تلاش میں آ رہے ہیں۔ وہ الٹے پاؤں بھاگا اور گنے کے کھیتوں میں چھپتا ہوا چچا علی محمد کے جوار کے کھیت میں جا چھپا۔ اتنی دیر میں گاؤں کے دوسرے آدمی مدد کے لیے آ رہے تھے۔ چودھری رمضان نے جوار کا کھیت بھی اپنے لیے محفوظ نہ سمجھا اور وہ وہاں سے بھاگ کر گنے کے کھیتوں میں آ گیا۔ اب اسے یہ پتہ نہ تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ پانی کی کھائی میں چلتا ہوا وہ پھر اس طرف آ نکلا۔ تم بند باندھ رہے تھے لیکن اس نے یہ سمجھا کہ تم لڑائی کر رہے ہو اور مارے جانے والے کی لاشیں دبا رہے۔ وہ الٹے پاؤں لوٹا اور اب وہ ہمارے گنے کے کھیت میں بیٹھا ہوا ہے۔ لچھمن سنگھ نے سوال کیا، لیکن تمہیں یہ معلوم کیسے ہوا کہ وہ تمہارے کھیت میں بیٹھا ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، بھائی میں ہی تو اسے وہاں بٹھا کر آیا ہوں۔ کب؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی، غلام حیدر نے کہا۔ لیکن تمہیں اس کی ساری بھاگ دوڑ کا کیسے پتہ چلا؟ میں سارا دن اس کا پیچھا کرتا رہا ہوں۔ جب وہ تھک کر بیٹھ جاتا تھا میں اسے شور مچا کر اٹھا دیتا تھا۔ جب وہ سرکنڈے میں چھپ رہا تھا میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ جھاڑیوں میں سے گزر کر گنے کے کھیت میں داخل ہوا تو میری نظر اس پر تھی۔ اس کے بعد میں اس کے پیچھے تھا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لو، سرکنڈوں میں اس کی لاٹھی پڑی ہے۔ اس کے پاس ہی جھاڑی کے کانٹوں میں اس کی پگڑی لٹک رہی ہے اور ہمارے گنے کے کھیتوں میں بھاگنے سے اس کا منہ اور پاؤں چھلنی ہو چکے ہیں۔ اندر سنگھ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ افضل مسجد کے دروازے سے نکل اور بولا، ابا جی کل رات شیر سنگھ مجھ سے ملا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہمارے خاندانوں میں صلح ہو جائے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو راضی کر لوں گا۔ اندر سنگھ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مسجد سے کچھ آدمی نکل کر اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اندر سنگھ خاموشی سے افضل کی طرف دیکھتا رہا۔ رحمت علی نے اندر سنگھ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو بیٹھیں۔ اندر سنگھ کوئی بات کیے بغیر ان کے ساتھ چل دیا۔ باہر کی حویلی کے پھاٹک سے گزرتے ہوئے اس نے کہا، بھگوان کے کھیل نیارے ہیں۔ کل تک میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میری نسل سے کوئی اس دروازے کے قریب پاؤں رکھے گا، لیکن آج میں بن بلائے تمہارے پاس آیا ہوں۔ رحمت علی نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ایسے نیک کام میں نے خود پہل کیوں نہ کی۔ ہم دونوں کے بال سفید ہو گئے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کی بات رہ جاتی ہے۔ صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ رحمت علی اور اندر سنگھ ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ افضل ان کے سامنے دوسری کھٹیا پر بیٹھ گیا۔ اندر سنگھ رات کے واقعے کے متعلق اپنی شرمندگی ندامت کا اظہار کرنے آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ افضل اپنے باپ اور بھائیوں کو سب کچھ بتا چکا ہوگا، لیکن جب رحمت علی نے نارمی کا اظہار کیا تو افضل نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، تو اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ افضل اس کے خاندان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اگر اس نے اپنے باپ سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تو کسی اور کو بھی نہیں بتائے گا۔ شیر سنگھ کی شادی ہونے والی تھی اور اسے ڈر تھا کہ اگر ایسی بات مشہور ہو گئی تو اس کے سسرال والوں پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، لیکن اب اس کے خدشات دور ہو چکے تھے اور وہ تشکر اور احسان مندی کے جذبے سے مغلوب ہو چکا تھا اور افضل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں افضل کی خاموش نگاہیں اسے کہہ رہی تھیں، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن اس کی ضرورت نہیں، یہ راز میرے دل میں رہے گا۔ تھوڑی دیر میں باقی چارپائیاں بھی آدمیوں سے بھر چکی تھیں۔ اسماعیل بھی آ گیا۔ عام طور پر رحمت علی نوجوانوں کے کھل کر ہنسنے کا موقع دینے کے لیے اٹھ کر گھر چلا جاتا تھا، لیکن آج جب اسماعیل آیا تو اس نے کہا، اسماعیل، اندر سنگھ کو چودھری رمضان کا قصہ سناؤ۔ اسماعیل نے قدرے ہچکچاہٹ ظاہر کی لیکن باپ کے اصرار پر چودھری رمضان کی سرگزشت دہرا دی۔ سننے والوں کے قہقہوں نے ارد گرد کے گھروں کے باقی لوگوں کو بھی متوجہ کر لیا اور وہ حویلی کا رخ کرنے لگے۔ لچھمن سنگھ چودھری رمضان کو اس کے گھر سے اٹھا لایا۔ کاکو عیسائی اور پیراندتا چوکیدار ہری سنگھ کو پکڑ لائے۔ رحمت علی نے کہا، افضل جاؤ شیر سنگھ کو بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد افضل شیر سنگھ کو لے کر آ گیا۔ برسات کے ایام کسانوں کے لیے فراغت کے دن ہوتے ہیں اور یوں بھی دیہات میں وقت کی پیمائش منٹوں سیکنڈوں کے پیمانے سے کی جاتی ہے۔ محفل رات کے تیسرے پہر تک گرم رہی۔ اسماعیل نے پہلے چودھری رمضان کی زندگی کے اہم واقعات پر تبصرہ کیا اور اس کے بعد ہری سنگھ
کی باری آئی۔ جب کوئی نیند کا غلبہ محسوس کر کے اٹھتا تو دوسرے اسے پکڑ کر بٹھا لیتے اور کہتے، ارے یار کیوں بھاگ رہے ہو، کل سارا دن سونے کے لیے ہے۔ بالآخر اسماعیل نے کہا، اچھا بھائی میں تھک گیا ہوں، تمہیں بھی نیند آ رہی ہوگی، اب تم چودھری رمضان سے کہو کہ وہ اپنی مرغی کا قصہ سنائے۔ چودھری نے یہ سنتے ہی اپنا حقہ سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن لچھمن سنگھ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نہیں چودھری سنا کر جاؤ۔ رمضان نے جل کر کہا، کم بختی میری تھی جو میں یہاں آ گیا، آئندہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لچھمن سنگھ اور ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود 8 روٹیاں کھاتا تھا۔ چودھری رمضان مجبور ہو کر بیٹھ گیا، لیکن لوگوں کے اصرار کے باوجود مرغی کا قصہ سنانے کو تیار نہ تھا۔ اسماعیل نے کہا، اچھا چودھری اگر تم مرغی والا قصہ نہیں سناؤ گے تو میں منڈی کا قصہ سناؤں گا۔ چودھری رمضان منڈی کا قصہ چھپانے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے کہا، اچھا سناتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ ہمارا بیلن چل رہا تھا، جلال گنے لگا رہا تھا، میں کنڈیال میں بیٹھا ہوا تھا۔ بلی مرغیوں کے ڈربے میں گھس گئی اور جلال کی ماں نے شور مچا دیا۔ رمضان یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ لوگوں نے کہا، پھر کیا ہوا چودھری، پھر کیا ہوا؟ رمضان قدرے تذبذب کے بعد بولا، مرغیاں ڈربے میں چیخ رہی تھیں، میں نے بلی کو ڈرایا لیکن وہ سہم کر ایک کونے کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے ڈربے کی کھڑکی میں سر دے کر اندر جھانکا لیکن وہاں اندھیرا تھا۔ میں نے جلال کی ماں کو کہا، دیا لاؤ۔ وہ دیا لائی۔ میں نے کہا، تم مجھے ڈربے کے اندر روشنی دکھاؤ اور میں بلی کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹتا ہوں۔ اس نے جھک کر چراغ آگے کر دیا۔ کاکو نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا چودھری؟ پھر وہی ہوا جس پر تم دانت نکالا کرتے ہو۔ میں نے جلال کی ماں سے کہا، چراغ اور آگے لاؤ۔ اس نے چراغ آگے کر دیا۔ میں نے ذرا اوپر کرنے کو کہا تو اس نے اوپر کر دیا، میری پگڑی کے قریب۔ میرا خیال بلی کی طرف تھا اور میری پگڑی سلگ رہی تھی۔ ڈربے کی ایک جانب میرے سر کا سایہ پڑ رہا تھا۔ میں نے جلال کی ماں سے کہا، چراغ نیچے کرو۔ اس نے نیچے کر دیا، بالکل میری داڑھی کے نیچے۔ داڑھی کے بالوں کی آگ تو میں نے ہاتھ مار کر بجھا لی، لیکن پگڑی کی آگ کا مجھے اس وقت پتہ نہ چلا جبکہ سارے ڈربے میں دھواں بھر چکا تھا۔ بلی نے پنجے مار کر میرا منہ نوچ لیا۔ میں نے جلدی سے سر باہر نکالا۔ بلی بھاگ گئی۔ جلال کی ماں چلائی، تمہارے سر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے میری پگڑی اتار کر پھینک دی۔ میں نے پگڑی کو پاؤں سے مسل کر آگ بجھائی۔ دوبارہ ڈربے کو اچھی طرح دیکھا تو معلوم ہوا بلی 2 مرغیوں کا گلا چبا چکی ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، بعض دن بڑے منحوس ہوتے ہیں۔ جلال نے بیلن میں گنے زیادہ ٹھونس لیے تھے اور بیلن کی چول ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد میں کنڈیال کے اندر گیا تو بھٹی پر کڑاہی میں گڑ جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ محفل قہقہوں سے گونج اٹھی، لوگ مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ چودھری رمضان گھبرا کر اٹھا اور لوگوں کو پھلانگتا ہوا گرتا پڑتا گھر کی طرف بھاگ گیا۔ رمضان کے چلے جانے کے بعد اسماعیل نے اندر سنگھ کو مخاطب کر کے کہا، چچا ایک بات اور سنو۔ چودھری رمضان کے باپ کی گھوڑی نے بچھیری دی اور چودھری رمضان کو اس بات کا شوق ہوا کہ اس کی شادی تک سواری کے قابل ہو جائے، اس لیے یہ گھر والوں سے چوری اسے بھینس کا دودھ پلایا کرتا تھا۔ جب اس کی بارات گئی تو وہ اپنی بچھیری پر، جو اب گھوڑی بن چکی ہے، سوار تھا۔ راستے میں ہم نے گھوڑیاں بھگائیں لیکن اس کی گھوڑی پر بھینس کا اثر تھا، وہ گرمی کی تاب نہ لا سکی۔ چنانچہ جب ہم ان کے سسرال کے گاؤں پہنچے تو گھوڑی دولہا سمیت گندے پانی کے جوہڑ میں گھس گئی۔ اندر سنگھ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ رات زیادہ گزر چکی تھی۔ اسماعیل کو نیند آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے ساتھ ہی لوگ ایک ایک کر کے 2 کر کے جانے لگے۔ جب یہ محفل برخاست ہوئی تو اندر سنگھ نے اٹھتے ہوئے کہا، چودھری رحمت علی، میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ بات یہ ہے کہ اگلے چاند کی 10 تاریخ کو شیر سنگھ کی شادی ہے اور آپ سب کو بارات کے ساتھ جانا ہے۔ تحصیلدار کو بھی لکھ دیں کہ وہ 2 دن کی چھٹی لے کر آئے۔ رحمت علی نے کہا، کیوں نہیں، شیر سنگھ کی شادی پر تو ہم ضرور آئیں گے۔ ہاں، روپے پیسے کی ضرورت ہو تو کسی ساہوکار کے پاس نہ جائیے گا، ہم انتظام کریں گے۔ اندر سنگھ نے جواب دیا، چودھری جی آپ کی بڑی مہربانی، لیکن میں سارا انتظام کر چکا ہوں۔ سیٹھ رام چند گھر آ کر مجھے 800 روپیہ دے گیا تھا۔ رحمت علی نے قدرے سنجیدہ ہو کر، بھائی لڑکوں پر قرضے کا بوجھ نہ ڈالو، میں نے سنا ہے پہلے بھی تم رام چند کے مقروض ہو۔
اندر سنگھ نے کہا معمولی قرضہ ہے اتر جائے گا چودھری جی۔ ہاں بارات کے لیے گھوڑوں کا بندوبست آپ کو کرنا پڑے گا۔ گھوڑوں کی تم فکر نہ کرو اور کوئی ضرورت بھی ہو تو میں حاضر ہوں۔ یہ دو خاندانوں کے نئے تعلقات اور دو نوجوانوں کی دوستی کا پہلا دن تھا۔ اگلی قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔